بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پریویس لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس کے اندر ہم انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنانس کو ڈسکس کریں گے۔ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر کچھ کانسیپٹس کو اسٹڈی کیا تھا، ان کا تھوڑا سا ریکیپ کر کے ہم اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو کانسیپٹ اسٹڈی کیا تھا وہ بیسک کانسیپٹ ہے ڈیفینیشن، کہ اسلامک فائنانس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسلامک فائنانس جو ہے وہ شریعت کے مطابق اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اسلامک لاء کو فالو کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ لائک ادر کاؤنٹر پارٹس اسلامک فائنانس بھی انڈسٹری رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتا ہے۔ دین ہم نے بات کی تھی بلیف ان ڈیوائن گائیڈنس کی، جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے اسلامک فائنانس کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، تمام چیزیں جو کچھ اس دنیا کے اندر کریٹ ہوئی ہیں، بنائی گئی ہیں، وہ اللہ نے بنائی ہیں، اور وہ ہمارے پاس ایز امانت ہے، ہم نے ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے یہ قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہم نے اس پر منوان عمل کرنا ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی سورسز آف دا شریعہ کی، کہ شریعہ کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ اس کے دو سورسز ہیں، پرائمری اینڈ سیکنڈری۔ پرائمری سورسز کے اندر ہم نے بات کی تھی قرآن و سنت کی، اینڈ سیکنڈری سورسز کے اندر ہم نے بات کی تھی اجتہاد، اجماع وغیرہ جو لائک کانسیپٹس ہیں۔ پھر ہم نے بات کی تھی شریعہ فریم ورک آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس، کے بنیادی جو ڈھانچہ ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا وہ کن چیزوں پہ بیس کرتا ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی شریعہ اینڈ فقہ کی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کانسیپٹس ہیں، اس چیپٹر کو کور کرنے کے بعد آپ کو مندرجہ ذیل جو کانسیپٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ کے پاس نالج ہوگی، جن میں ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینس بٹوین کیپٹلسٹ اینڈ اسلامک اکانومی، یعنی کہ یہ جو کیپٹلزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ اور اسلامک اکانومی، اس کے بیچ میں کیا بنیادی فرق ہے، تضاد ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایسٹ بیکڈ فائنانسنگ۔ اب ایسٹ بیکڈ فائنانسنگ کا اسلامک فائنانس کے اندر کیا رول ہے اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اسلامک فائنانس کے لیے، اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر بات کریں گے کیپٹل اینڈ انٹرپرینور کی۔ کیپٹل اینڈ انٹرپرینور جو کہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے اسلامک فائنانس کے تناظر میں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پریزنٹ پریکٹسز آف اسلامک بینکس۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلامک بینکس کیا کر رہے ہیں آج کل اور ان کی کیا پریکٹسز ہیں۔ لیٹس گیٹ ٹو our first learning outcome, that is difference between capitalist and Islamic economy۔ اسلامک اکانومی اور کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر فرق کیا ہے۔ اسلام does not deny the market forces and market economy۔ اب یہاں پہ بات ہوتی ہے مارکیٹ فورسز اور مارکیٹ اکانومی کی۔ مارکیٹ فورسز کیا ہے؟ مارکیٹ فورسز سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو کہا جاتا ہے، اینڈ مارکیٹ اکانومی کیا ہوتی ہے؟ کہ ایسی اکانومی جس کے اندر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بیسس پہ انویسٹمنٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور پرائسز سیٹ کیے جاتے ہیں۔ تو ایسی کسی بھی اکانومی کو مارکیٹ اکانومی یا مارکیٹ فورسز کو اسلام منع نہیں کرتا، ایکسیپٹیبل ہے اسلام کے اندر یہ چیز۔ ایون دا پروفٹ موٹو از ایکسیپٹیبل ٹو اے ریزنیبل ایکسٹینٹ، حتیٰ کہ پروفٹ کمانے کی غرض جو ہے، نیت جو ہے، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اس کے اندر کچھ لمیٹیشنز ہے، ایک ایکسٹینٹ تک یہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔
प्राइवेट ओनरशिप इज़ नॉट निगेटेड, और दूसरी तरफ प्राइवेट ओनरशिप जो है उसको भी मना नहीं किया गया, यानी कि हम प्राइवेट ओनर्स हो सकते हैं, हम अपनी ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, हम अपने घर बना सकते हैं, हम बिजनेसेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अपनी ओनरशिप के अंदर आ जाती हैं, जो कि प्राइवेट ओनरशिप है, और इसको भी मना नहीं किया गया। Yet the basic difference between capitalist and Islamic economy is that in secular capitalism, the profit motive or private ownership are given unbridled power to make economic decisions and not controlled by any divine injection. अब अगर हम बुनियादी फ़र्क को यहाँ पे देखें कैपिटलिस्ट और इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर, तो हमें नज़र आ रहा होता है कि मुनाफा कमाने की गरज, मुनाफा कमाने की जो हमारी नीयत होती है, या फिर हमारी जो प्राइवेट ओनरशिप है, इसके अंदर जो डिसीजन पावर है वो अनकंट्रोल्ड है, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि खुली छूट है, आप मन मर्जी जो मन में आए डिसीजंस ले सकते हैं, एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी डिवाइन इंजेक्शन, अनलाइक इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम या शरीयत के मुताबिक यहाँ पे कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है इसके अंदर कोई गैबी रहनुमाई मौजूद नहीं है, जैसा कि इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर मौजूद है, जिसमें कुरान और सुन्नत के पेश नज़र डिसीजंस लिए जाते हैं और उनसे इनहराफ नहीं किया जाता। This attitude has allowed a number of practices which cause imbalance in the society. ये जो रवैया है जिसके अंदर खुली छूट मिली हुई है, इसकी वजह से ऐसी प्रैक्टिसेस शुरू हो गई है इकोनॉमीज़ के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर, जो कि माशरे को गैर मुतवाज़न कर रही है, इम्बैलेंस कर रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट है, सूद, गैम्बलिंग, जुआ, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस, ये भी जुआ की ही एक किस्म है, दैट टेंड्स टू कंसंट्रेट वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। अब ये जो हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल्स मौजूद थे, अगर इनका अल्टीमेट हम रिज़ल्ट देखें, अल्टीमेटली क्या होता है कि जो दौलत है वो कुछ हाथों तक महदूद होकर रह जाती है। गरीब जो है वो गरीब तर होता जाता है, अमीर जो है वो अमीर तर होता जाता है। अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, unbridled profit making creates monopolies which paralyze the market forces or at least hinder their natural operations. ये जो खुली छूट होती है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, जिसके अंदर एवरी अनएथिकल इमोरल एक्टिविटीज़ जो करके पैसे कमाने का, प्रॉफिट कमाने का जो नज़रिया है, इससे क्या होता है कि माशरे के अंदर मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती है। मोनोपोलीज क्या करती हैं कि मार्केट फोर्सेस को पैरालाइज करती है, मफलूज करती है, और एटलीस्ट अगर मुकम्मल तौर पर मफलूज ना भी करे तो हिंडर देयर नेचुरल ऑपरेशंस, यानी कि उसके जो कुदरती जो निज़ाम है उसको डिस्टर्ब कर रही होती है, उसको हर्डल कर रही होती है, उसमें रुकावटें डाल रही होती है। Islam prohibits certain activities which cause these imbalances. इस्लाम उन चंद एक्टिविटीज़ को मना करता है जिनसे ये तवाज़ुन जो ख़राब हो रहा होता है। Some examples include रिबा। इसमें कुछ जो मिसालें हैं वो ये हैं, रिबा, रिबा को यहाँ ब्रैकेट पे बताया गया है, यूजरी और इंटरेस्ट। अब रिबा जो है वो सिर्फ यूजरी और इंटरेस्ट तक महदूद नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट जिसको हम डिटेल में आगे अगले लेक्चर्स में समझेंगे।
گیمبلنگ ہے جوا، ہارڈنگ ہے ذخیرہ اندوزی جو ہے، ڈیلنگ ان unlawful گڈس اینڈ سروسز، غیر قانونی جو چیزیں ہیں یا سروسز ہیں ان میں ڈیل کرنا، شارٹ سیلز کیا ہے کہ جو میرا ہے نہیں میں اس کو بیچ رہا ہوں، اس کو شارٹ سیل کہا جاتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہم اگزامپل دیکھیں تو آج کے دن میں ایک سے بندے کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہوں کہ کچھ دنوں بعد ایک فکس ڈیٹ میں آپ کو اتنے شیئرز بیچوں گا اس ریٹ پہ، اس پرائس پہ، حالانکہ وہ میرے پاس ہے ہی نہیں اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کچھ دنوں بعد سستے ہوں گے، اور میں اس کو آج کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا ہوں۔ یہ ایک اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن ہے، اینڈ اسپیکولیٹو ٹرانزیکشنز آر سم ایگزامپلس، اسی طرح کے جو اسپیکولیٹو ٹرانزیکشنز جن کے اندر ہم اگر دیکھیں تو کیپٹلسٹ فائنینشیل سسٹم کے اندر، کیپٹلسٹ اکانومی کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیریویٹوز ہیں، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ All these prohibitions combines together and have a cumulative effect of maintaining balance, distributed justice and equality of opportunities۔ اب یہ جو تمام چیزیں جن کو منع کیا گیا ہے انڈر اسلام نے جن چیزوں پر پابندی لگائی ہے، منع کیا ہے، یہ تمام مل ملا کے اکانومی کے اوپر ایک ایسا ایفیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں جس سے توازن برقرار رہے، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اب ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کو ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے کہ ریسورسز کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، تمام جو ایک سوسائٹی کے اندر ریزیڈنٹس ہیں ان کے بیچ میں، اینڈ ایکویلٹی آف اپرچونٹیز، اور تمام لوگوں کو برابری کے مواقع ملیں گے اگر ان چند جو ایکٹیویٹیز ہے ان سے ہم رک جائیں تو۔ شریعہ ایز اپلائڈ ٹو فائنانس is based around two core concepts۔ اگر شریعت کو ہم فائنانس کے تناظر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بنیادی طور پر دو کانسیپٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، جن میں the first is that the charging of interest commonly denoted as riba is forbidden، کہ جو ربا کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل منع ہے، اس کی کوئی بھی گنجائش اسلامک فائنانس کے اندر موجود نہیں ہے۔ سیکنڈلی ہم دیکھیں تو the second major element is that activities that are not halal، وہ تمام ایکٹیویٹیز جو حلال نہیں ہے ان اسلام میں are therefore not permissible to be involved in economic transactions، تو ان کو economic transactions یا economy کے اندر شامل نہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ whether that be the granting of loans for haram، سود کے لیے ہم لونز دے رہے ہوتے ہیں، unlawful activities or investing in companies that conduct unlawful activities۔ غیر قانونی اسلامی تناظر میں جو غیر قانونی ہے وہ حرام کہلاتا ہے، اور ایسی کمپنیز کے اندر انویسٹ کرنا جو کہ غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتی ہیں، جیسے کہ گیمبلنگ ہے، شراب بناتی ہیں، سودی نظام کے مطابق چلتی ہیں، تو ایسی جو کمپنیز ہے ان کے ساتھ بزنس کرنا، ان کے اندر انویسٹنگ کرنا منع ہے انڈر اسلامک شریعہ۔ In contemporary finance riba can occur in، اب اگر ہم جدید فائنانس کو ہم دیکھیں، فائنینشیل سسٹمز کو دیکھیں تو اس کے اندر ربا جو ہے وہ کہاں کہاں اکر ہوتا ہے، کہاں کہاں اس کی بنیادیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلا بتا رہا ہے کہ all interest based lending activities یعنی کہ for example all conventional bonds تمام سود کے حساب سے جو قرض دیا جاتا ہے جیسے کہ بینکس کر رہے ہوتے ہیں کنونشنل بینکس بانڈز کی صورت میں یا پھر منی کی صورت میں یہ ربا ہے. فکس ریٹرن آن ڈپازٹس اب لینڈنگ کی تو ہم نے بات کی تو ڈپازٹس پہ بھی سیم چیز اپلائی ہوتی ہے کہ ڈپازٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں کنونشنل بینک پہ فکس ریٹرن کے لیے جس کے اندر ہمیں 10%, 8%, 7% جتنا بھی وہ ہمیں آفر کر رہے ہوتے ہیں. ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹس فار ریسیویبلس آف بانڈس یہاں پہ ایگزامپل دی ہے کہ جو ہمارے پاس ہم بانڈس پرچیز کرتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹس بنتے ہیں ڈپازٹس کے لیے جس کے اندر ہمارے بانڈس کے جو ریسیویبلس ہیں وہ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. In the secondary trading of debt securities, if the transaction is not spot and if there is discounting according to global Sharia standard. پھر ہم سیکنڈری مارکیٹ کی طرف آتے ہیں جہاں پہ سیکیورٹیز کی سیل اینڈ پرچیز ایکسچینجز آف سیکیورٹیز سیلنگ اینڈ پرچیزز آف سیکیورٹیز جہاں پہ ہوتی ہے سیکنڈری مارکیٹ میں. اگر وہ ٹرانزیکشن سپوٹ نہیں ہے یعنی کہ ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں ہے اس کے ایگزامپل میں ہم ڈیریویٹیوز کو لے سکتے ہیں. ڈیریویٹیوز جو ہیں وہ سپوٹ مارکیٹ کے اندر سیل اینڈ پرچیز نہیں ہوتے تو ان کے اندر ربا آ جاتا ہے. اینڈ اف دیر از ڈسکاؤنٹنگ ہم دیکھتے ہیں کہ بانڈس کے اندر ڈسکاؤنٹنگ ہوتی ہے فیس ویلیو کے حساب سے وہ پھر ڈسکاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی فیس ویلیو 10 ہے تو ہم آپ کو اس پہ اتنے عرصے کے لیے اس کو آپ کو یہ بانڈ ہے تو ہم 8 روپے میں ابھی بیچ رہے ہیں آپ اس کو ریڈیم کر سکتے ہیں فار ایگزامپل لیٹس سے 5 ایئرس بعد. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ڈسکاؤنٹنگ ہوتی ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو گلوبل شریعہ ربا کنسیڈر ہوتے ہیں اور ربا از امپرمیسیبل not permissible. Thus, to be Sharia compliant, all contracts in Islamic finance cannot be involved in any of the usurious activities mentioned above. تو شریعہ کمپلائنٹ ہونے کے لیے اسلامک فائنانس کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ اوپر ہم نے مینشن کی ہے جس کے اندر یوجوریس ایکٹیویٹیز ہو یعنی کہ جس کے اندر سود شامل ہو. اب یہ یوجوریس کا ورڈ اور یہ ربا کا جو ورڈ ہے اس کا ایک براڈر کنسپٹ ہے. آج کل ہمارے پاس یہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے بلکہ ہمارے بکس لکھنے والے بھی اس چیز کو اس حد تک کنسیڈر نہیں کرتے کہ ربا کو وہ ایز سائنونیمس ٹو انٹرسٹ لیتے ہیں یعنی کہ سود. لیکن ربا جو ہے یہ ایک براڈر کنسپٹ ہے جس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں اس کا ہم نے ایک لیکچر رکھا ہوا ہے جس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے روٹس کہاں سے کہاں ہیں اور یہ کتنا پھیلا ہوا ہے. نیکسٹ ہم نے بات کرنی تھی ایسٹ بیک فائنانسنگ پہ. یہ ایسٹ بیک فائنانسنگ جو ہے یہ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آف اسلامک فائنانس یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنسیڈر ہوتا ہے اسلامک فائنانس کے اندر. اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اتنا اس کو دیکھتے ہیں. کنونشنل capitalist concept of financing involves banks and financial institutions deal in money and monetary papers only. اگر ہم کنونشنل کیپٹلسٹ جو فائنانسنگ کی کو دیکھیں جو کہ بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے اندر ہوتی ہے معاملہ تمام تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف منی اور مانیٹری پیپرز پر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈپازٹس لیتے ہیں اس کے اوپر وہ انٹرسٹ پے کرتے ہیں اور پھر وہ انہیں ڈپازٹس کو آگے لینڈ کرتے ہیں اضافی انٹرسٹ کے ساتھ اور پھر جو
بیلنس ہوتا ہے ان کے پاس وہ ان کا پروفٹ کنسیڈر ہوتا ہے جس سے وہ اپنے آپریشنز چلاتے ہیں. Islam, on the other hand, does not recognize money as a subject matter of trade except in some special cases. دوسری طرف اگر ہم اسلام کو دیکھیں، اسلام کے کانسیپٹس کو دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ منی کو سبجیکٹ نہیں سمجھتا ٹریڈ کے لیے، ایکسیپٹ ان سم اسپیشل کیسز. اگر سمجھتا بھی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ ایکسیپشنس ہیں، یعنی کہ اسپیشل کیسز ہیں جس کے اندر یہ چیز الاؤڈ ہے. وہ اسپیشل کیسز کیا ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. منی ہیز نو انٹرنسک یوٹیلیٹی، مطلب یہ کہ پیسے کو آپ کھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اٹ از اونلی اے میڈیم آف ایکسچینج، یہ صرف اور صرف ایک میڈیم ہے، آپ کو ایک چینل پرووائڈ کرتا ہے ایکسچینج کے لیے، یعنی کہ آپ منی سے کسی چیز کو پرچیز کر سکتے ہو جس کی انٹرنسک یوٹیلیٹی ہو. پروفٹ از جنریٹڈ، اب اسلام کیا کہتا ہے کہ پروفٹ از جنریٹڈ when something having intrinsic utility is sold for money، کہ اگر کوئی ایسی چیز جس کی انٹرنسک یوٹیلیٹی ہو، یعنی کہ جو کنزیوم ہو سکے، جو فار ایگزامپل ہم لے لیں کہ تمام پروڈکٹس جو ہیں ریئل ایسٹس جن کو کہہ سکتے ہیں، جیسے گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں، زمین ہے اس کے اوپر آپ ایگریکلچرل پروڈکٹس اگا سکتے ہیں، اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا، کچھ کھانے کے لیے لے کر آتے ہیں پیسے دے کے، وہ کھا لیتے ہیں، ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ ریئل معنوں میں. اینڈ وین ڈفرینٹ کرنسیز آر ایکسچینج فار ون another. اب اوپر ہم نے بات کی تھی کہ منی ایز اے سبجیکٹ میٹر آف ٹریڈ اسلام ریکگنائز نہیں کرتا، اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ اسپیشل کیسز کے اندر یہ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسلامک فائنانس کے اندر، اسلامک شریعہ کے اندر ہم دیکھیں تو اسلام ڈفرینٹ کرنسیز کی جو ٹریڈ ہے اس کو منع نہیں کرتا. جیسے کہ میرے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم پروفٹ کماتے ہیں، وہ بھی منع نہیں ہے. جیسے میرے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں اور ڈالر کی ریٹ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. اب میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، میں نے خریدے 100 روپے کے حساب سے تھے اور وہ ابھی 110 پہ پہنچ گئے، تو وہ 10 روپے میرا پروفٹ ہوگا. لیکن اس کے اندر بھی شرط یہ ہے کہ یہ جو ٹریڈ ہوگا، یہ جو سیل ہوگی، یہ سپوٹ ہوگی، اس کے اندر سپیکولیٹو میئرز نہیں ہوں گے. Unlike conventional institutions, financing in Islam is always based on illiquid assets, which creates real assets and inventories. جو کنونشنل انسٹیٹیوشنس ہیں، بینکس وغیرہ، وہ لیکوڈ ایسٹس میں بھی ٹریڈ کرتے ہیں. جیسے کہ منی کو انہوں نے سبجیکٹ میٹر بنایا ہوا ہے ٹریڈ کا. پھر مارکیٹیبل سیکیورٹیز ہیں، بانڈس وغیرہ ہیں، شارٹ ٹرم بانڈس، اس طرح کی چیزیں، سرٹیفکیٹس ہیں، ٹریجری بانڈس ہیں. لیکن اسلامک فائنانس کے اندر جو ٹریڈ ہوتی ہے، فائنانسنگ ہوتی ہے، وہ اللیکوڈ ایسٹس پہ ہوتی ہے جو کہ ریئل ایسٹس بناتے ہیں. اللیکوڈ ایسٹس مینس کہ جو لیکوڈ نہ ہو، جلدی کنورٹ نہ ہو کیش میں. وہ کون کون سی ہیں؟ وہ آپ کے لینڈ ہو گئی، بلڈنگ ہو گئی، انوینٹریز ہو گئی، را مٹیریل ہو گیا، یہ ساری چیزیں اللیکوڈ ایسٹس میں آتی ہے. تو ان میں جو فائنانسنگ ہوتی ہے اس پہ بلیف کرتا ہے اسلامک فائنانس، وچ کریٹ ریئل ایسٹس اینڈ انوینٹریز، جس سے آپ کے پاس ریئل ایسٹس اور انوینٹریز کریٹ ہوتی ہیں. ریئل اینڈ آئیڈیل انسٹرومنٹس فائنانسنگ ان شریعہ.
اب شریعت کے مطابق وہ کون سے ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو کہ ریئل اور آئیڈیل کنسیڈر ہوتے ہیں، یعنی کہ جن پر ہم فائنانسنگ کر سکتے ہیں؟ مشارکہ، یہ بیسک کانسیپٹ ہے۔ مشارکہ ورڈ جو ہے وہ شراکت سے نکلا، شرکہ یعنی کہ شراکت داری سے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو دیکھیں تو اٹس similar to partnership in conventional capitalist system, بٹ اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ہیں۔ مشارکہ جو ہے اس کے اندر جو فائنانسر ہے، جس نے فائنانس کیا ہوتا ہے، وہ مل کے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اکارڈنگلی اس کے بزنس کے اندر سے شیئرز لے رہے ہوتے ہیں۔ تو مشارکہ جو ہے یہ بیسک کانسیپٹ ہے اسلامک فائنانس کا، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ دین مضاربہ ہے، ان کیس ویئر مشارکہ از ناٹ اپلیکیبل، جہاں پہ مشارکہ اپلائی نہیں ہو سکتا، ایسی صورت میں پھر ہم مضاربہ کو یوٹیلائز کرتے ہیں، کانسیپٹ آف مضاربہ کو، جہاں پہ ایک بندہ فائنانس کرتا ہے تو دوسرا بزنس کو آپریٹ کرتا ہے، چلاتا ہے، پھر اس میں پروفٹ شیئرنگ کے اپنے قوانین ہیں۔ اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اگلے لیکچروں میں۔ فائنانسنگ آن بیسس آف سلام اینڈ استثناء آلسو کریٹس ریئل ایسٹس۔ اب سلام اینڈ استثناء کیا ہے؟ سلام ایسا کانٹریکٹ ہے جس کے اندر پیمنٹ سپورٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے فار ڈیلیورنگ سم تھنگ ان دا فیوچر۔ موسٹلی سلام جو استعمال ہوتا ہے یہ ایگریکلچرل پروڈکٹس کے لیے ہوتا ہے، جیسے گندم، یہ چیزیں فار ایگزامپل کسان کو ایز اے ایڈ دے سکتے ہیں آپ، کہ آپ نے ان کو یوٹیلائز کر کے آپ نے یہ کاشت کرنی ہے، کاشت کرنے کے بعد مجھے یہ چیز بیچنی ہے۔ اینڈ استثناء آلسو کریٹس ریئل ایسٹ۔ اچھا، استثناء کی بات کرتے ہیں۔ استثناء کیا ہے؟ استثناء کے اندر، اب سلام کے اندر سپورٹ ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ڈیفرڈ پیمنٹ ہوتی ہے۔ اس کو ہم ماڈرن اگر اس کے اندر دیکھیں تو ٹھیکیداری جو ہم کہتے ہیں، ٹھیکیداری کی طرح کا ہے، جس میں ایک بندے کو ہم جیسے ٹھیکہ دیتے ہیں کہ بھائی میرے لیے آپ نے گھر بنانا ہے، اس کا ڈیزائن یہ ہے، یہ اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں لگانی ہے، تو وہ جیسے گھر بنا کے ہمیں دیتا ہے تو ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح استثناء بھی سیم لائک کانسیپٹ ہے، جس کے اندر پہلے گڈس مینوفیکچر کر کے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، پھر جا کے اس کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن پھر ماڈرن جو ہمارے پاس سسٹم ہے اور استثناء کے اندر پھر اس کے اندر پھر کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ اپلائی ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، سمجھیں گے اس کو کہ ڈفرینسز کیا کیا ہے۔ Financial leases and murabaha can be used as mode of financing subject to some conditions. Where musharaka, mudaraba, salam and istisna are not workable for certain reasons. اب دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ ہم اسلامک فائنانس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے۔ شریعہ کے اندر پھر فردر فقہ آتا ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ فقہ کے حساب سے کچھ چیزیں الاؤڈ ہیں جن میں مرابحہ بھی آتا ہے۔ مرابحہ مینس ایسا کانسیپٹ ہے یہ کہ اس کے اندر ایک بینک ہے، وہ کار پرچیز کر کے آگے سیل کرتا ہے کاسٹ پلس پرائس پہ، یعنی کہ اس کے اندر وہ ایک پروفٹ مارجن رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے اندر یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کہ یار یہ مرابحہ اور پھر کنونشنل فائنانسنگ کے بیچ میں فرق کیا رہ گیا، جب وہ بھی فکس منافع لے رہے ہیں یہ بھی فکس منافع لے رہے ہیں۔ تو اس میں فرق بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں پہ ریئل ایسٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور
وہ ایگری کرتا ہے کہ بھئی آپ نے دونوں کا ایگری ہونا مسٹ ہے فرسٹ آف آل، اینڈ سیکنڈلی یہ جو ریئل ایسٹ یہاں پہ کریٹ ہوتا ہے کار کی صورت میں، اور تب تک وہ جو اس کی انسٹالمنٹ بھر رہا ہوتا ہے بندہ، وہ ایز اے فارم آف رینٹل یا اس طرح کی صورت میں وہ پے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کب اپلائی ہوتا ہے؟ جہاں پہ مشارکہ، مضاربہ، سلام اینڈ استثناء جو ہے وہ ورکیبل نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ اپلیکیبل نہیں ہوتے یا کسی بھی وجہ سے وہ انڈرٹیک نہیں ہوتے، ایسی صورت میں ہم مراحبہ کو استعمال کرتے ہیں۔ خیر، اس کے حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ مرابحہ کے جو کانسیپٹ ہے، رول ہے، اور اس کی کنڈیشنز کیا ہے۔ دیکھیں، اسلامک جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ان کو اس کو ظاہراً اگر دیکھیں تو کچھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کنونشنل فائنانسنگ کے ساتھ، بٹ اس کے اندر سرٹین کنڈیشنز ہوتی ہے جن کو فالو کیے بغیر یہ بھی پرمیسیبل نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے وہ ہے کیپٹل اینڈ انٹرپرینور۔ As per capitalist theory, capital and entrepreneur are two separate factors of production. One gets interest and other is entitled to profit. اگر ہم کیپٹلسٹ تھیوری کو دیکھتے ہیں تو کیپٹل اور انٹرپرینور دو سیپریٹ فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں، جس میں سے جو کیپٹل ہے وہ انٹرسٹ کی صورت میں اس کو ویلتھ مل رہی ہوتی ہے، اور انٹرپرینور کو پروفٹ کی صورت میں ویلتھ مل رہی ہوتی ہے۔ ٹوٹل ہمارے پاس کیپٹلسٹ تھیوری کے مطابق 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینور۔ بٹ اسلامک فائنانس کے اندر ایسا نہیں ہے۔ Islam, on contrary, does not recognize capital and entrepreneur as two separate factors of production. اسلام جو ہے وہ کیپٹل اور انٹرپرینور کو ایک فیکٹر آف پروڈکشن کنسیڈر کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر ٹوٹل فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے وہ 3 ہے، جس میں سے لینڈ، لیبر اینڈ کیپٹل۔ انٹرپرینور جو ہے وہ اور کیپٹل کو اسلامک فائنانس جو ہے وہ سیم سمجھتا ہے، یعنی کہ ان کو ایک سمجھتا ہے۔ Every person who contributes capital to commercial enterprise assumes the risk of loss and therefore is entitled to proportionate share in the actual profit. اب اس کی ریزننگ اسلامک فائنانس، اسلامک جو شریعہ ہے وہ اس کے لیے کیا ریزن بتاتا ہے کہ کیپٹل جہاں پہ بھی انویسٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک رسک فیکٹر آلریڈی کیپٹل کے ساتھ شامل ہوتا ہے، لاس کا، کہ وہ اس کے اندر ہو سکتا ہے نقصان آئے، تو یہ کیپٹل کو لاس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رسک بیئر کرتا ہے، اسی لیے وہ انٹائٹل ہوتا ہے کہ پروپورشنیٹ، یعنی کہ جس حساب سے وہ کیپٹل خرچ ہوا ہے اس حساب سے وہ پروفٹ کو کلیم کر سکتا ہے۔ سو دیر از این انٹرپرینورل فیکٹر لائز وتھ کیپٹل، یعنی کہ کیپٹل خود ہی انٹرپرینور بھی ہے۔ اس کو ہم آگے نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے جس کے اندر ہم کیپٹلسٹ اور اسلامک فائنانس کو ڈسٹنگوش کریں گے، اس کے اندر ڈیٹیل سے اس کو سمجھیں گے۔ سو in Islam, capital has an intrinsic element of entrepreneurship. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ کیپٹل کے اندر ایک ایلیمنٹ آف انٹرپرینورشپ آلریڈی موجود ہے، کہ وہ
जब इन्वेस्ट होता है तो उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है और इसी रिस्क की वजह से, जो लॉस का रिस्क है, इसकी वजह से उसको अनटाइटल होता है प्रॉफिट के लिए। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर भी यही बात आती है कि वन हु टेक्स रिस्क, तब बिजनेस स्टार्ट करता है एक बंदा, रिस्क लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको फिर वो एंटाइटल होता है प्रॉफिट या लॉस के लिए। द मोर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस द हायर द रिटर्न ऑन कैपिटल। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा कैपिटल को रिटर्न मिलेगा। अनलाइक कन्वेंशनल थ्योरी वेयर कैपिटल इज ओनली, मतलब कैपिटल जो है उसको इंटरेस्ट की सूरत में मिल रही होती है, फिक्स्ड अमाउंट। जब एक बिजनेस कैपिटल एक्वायर करता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसके अंदर फिक्स परसेंटेज होती है जो कि रिटर्न होती है इंस्टॉलमेंट्स की। इस्लामिक फाइनेंस में ऐसा नहीं है। इस्लामिक फाइनेंस में कैपिटल जिस हिसाब से इन्वेस्ट होता है उसी हिसाब से उसमें प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है। In this way, the profits generated are equitably distributed to all those who have committed capital. इस तरह देखा जाए तो जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो अंडर इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम, वो बराबरी के लिहाज से, इंसाफ के हिसाब से तमाम जो लोग हैं जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उनको बराबरी की बुनियाद पे प्रॉफिट मिलता है। हमारा जो आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है वो है प्रेजेंट प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लामिक बैंक्स। इट इज आर्गूड दैट since 3 decades Islamic banks and financial institutions did not bring any visible change in the economic setup। अब ये डिस्कस किया जाता है, ये बात चलती है हमेशा कि 3 दहाइयाँ गुजर गई हैं इस्लामिक बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बट ये कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है इकोनॉमिक सेटअप के अंदर कि कोई तब्दीली लेकर नहीं आए। दिस क्रिटिसिज्म इज़ नॉट रियलिस्टिक। अब ये जो क्रिटिसिज्म होती है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, अगर इसको देखा जाए तो ये रियलिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट in proportion to the conventional banking, Islamic banking and finance are not more than a small drop in an ocean। कि देखा जाए तो कन्वेंशनल फाइनेंस या कन्वेंशनल बैंकिंग को और इसको इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस को कंपेयर किया जाए तो वो फिर एक कतरा और एक पूरे समंदर को कंपेयर करने का हिसाब होगा, जिसमें इस्लामिक फाइनेंस एक कतरे की सूरत है और जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो पूरा समंदर। These institutions are passing through infancy stage and facing multiple constraints। ये जो इस्लामिक बैंक्स है, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो फिर इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम्स है, ये अभी अपने पैदाइशी दौर में है, यानी कि अभी स्टार्ट हुए कुछ ही अरसा हुआ है और कन्वेंशनल फाइनेंस के सामने अगर इसको हम बिठाएं तो ये बहुत ही कम उम्र है। एंड फेसिंग मल्टीपल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करें तो शरीयत का जो लॉ है, इस्लामिक लॉ, एक तो इसको भी फॉलो करना पड़ता है, सेकेंडली फिर इंडस्ट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है, और इन दोनों को पैरेलली फॉलो करना भी एक चैलेंज से कम नहीं है।
Islamic banks and financial institutions are not formally supported by the governments, legal and taxation systems, and central banks of respective countries. अब एक और मसला भी है, वो ये कि इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो बैंक्स है उनको नॉर्मली सपोर्ट नहीं मिलता मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की तरफ से लीगली, या फिर उनके टैक्सेशन सिस्टम्स के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, या फिर सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनकी इजाज़त ही नहीं देते कि भाई आप इसको सिस्टम को चला सकते हैं। तो ये इश्यूज भी हैं। Islam has two set of rules. One is based on ideal objectives of Sharia and other is based on some relaxation given in abnormal situations. हमने शरिया एंड फिक की बात की थी, जिसके अंदर हमने शरिया जो है वो आइडियल सिचुएशन की बात करता है, आइडियल ऑब्जेक्टिव्स हैं शरिया के अंदर। प्राइमरी जो हमारे पास सोर्सेस हैं शरिया के, कुरान और सुन्नत, उसके अंदर जो रूल्स मेंशन है वो एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं जिसके अंदर हमारा फिक आ जाता है, जिसमें इज्तिहाद आ जाता है, जिसमें कुछ रिलैक्सेशंस मिल रही होती है, वो भी लिमिटेड टू सर्टेन कंडीशंस, जहाँ पे एबनॉर्मल सिचुएशंस होती हैं। जैसे कि हम अभी पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस कर रहे थे मुराबहा के हवाले से, इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फिक के हिसाब से वो बनाए जाते हैं। तो टू कॉप अप विद चैलेंजेस इन मॉडर्न इकोनॉमी, फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाता है in some cases. Living under constraints, the Islamic banks rely on the second set of rules, but it does not reflect the true picture of real Islamic order. यही वजह है, इन्हीं मसाइल की वजह से, इन्हीं ये जो ब्लॉकेजेस हैं, रुकावटें हैं, इन्हीं की वजह से इस्लामिक बैंक्स जो आजकल चल रहे हैं वो सेकंड सेट ऑफ रूल्स चलते हैं जो कि फिक का बेस्ड होते हैं या फिर इज्तिहाद के हिसाब से होते हैं। वो ट्रूली इस्लामिक ऑर्डर रिफ्लेक्ट नहीं करते, यानी कि कुरान और सुन्नत की रियल पिक्चर वो नहीं दिखा रहे होते। If the whole financing system is based on the ideal Islamic principles, it will certainly bring a visible impact on the economy. अगर तमाम जो फाइनेंशियल सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर वो आइडियल इस्लामिक प्रिंसिपल यानी कि बुनियादी जो इस्लामी कवानीन है, उसूल हैं, उसके मुताबिक चलना स्टार्ट करे तो वाज़े तौर पर एक फ़र्क नज़र आएगा इकोनॉमी के अंदर। That's all for today. I hope you will understand these concepts, and if there is any problem regarding understanding of these concepts, you can ask questions in WhatsApp group as well as start a thread in LMS. Thank you very much. Allah Hafiz.